الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں سے علوم دینیا کی ترویج و اشاعت میں مدارس دینیا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس عظیم کام کو جاری رکھتے ہوئے علم، شعور، آگاہی اور حکمت کی مہک کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے 8 دسمبر 1990 عیسوی میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کراچی کے علاقے شو مارکیٹ گارڈن میں حفظ و ناظرہ کے ادارے مدرسۃ المدینہ اور 1994 عیسوی میں نیو کراچی کے علاقے گودرہ کالونی میں بوائز کے لیے درس نظامی کے ادارے جامعۃ المدینہ کی بنیاد رکھی۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں، جس میں درس نظامی، کلیت الشریعہ، تخصصات، حفظ و ناظرہ، تجوید و قرات اور دیگر اسلامی شارٹ کورسز وغیرہ کروائے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دینی مدارس کے نصاب تعلیم، نظام امتحانات، ہم نصابی سرگرمیوں کی سرپرستی کے لیے ایک بورڈ بنام کنز المدارس قائم کیا۔ الحمدللہ وفاقی وزارت تعلیم نے دعوت اسلامی کو اپنا تعلیمی بورڈ بنانے کی اجازت دی، اور الحمدللہ اب اپنا دعوت اسلامی کا تعلیمی بورڈ بن چکا جس کا نام کنز المدارس ہوگا۔ تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو ماشاءاللہ، اور اللہ کریم آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ایسا کارنامہ ہے کہ بس ہے، جو اس فیلڈ سے نہیں ان کو نہیں سمجھ آئی کیا ہوا اس میں، ارے کیا نہیں ہوا۔ شیطان اس وقت دیوار میں سر پٹک رہا ہوگا کہ ہو کیا گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا اور کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا۔ کنز المدارس بورڈ کا ویژن دین و ملت کے لیے اعلیٰ اور معیاری دینی دنیاوی تعلیم یافتہ، قرآن و سنت کے عامل، حسن اخلاق کے حامل، صاحب کردار افراد تیار کرنا ہے۔ تعلیم، معیار اور کردار کا نام کنز المدارس بورڈ ہے۔ الحمدللہ ایجوکیشن سیکٹر میں اپنے شاندار پروگرامز، محنتی اور تجربہ کار اساتذہ کرام، بہترین اور معیاری نصاب، عمدہ انداز تربیت اور صاف ستھرے ماحول کے باعث نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے۔ کنز المدارس بورڈ کے اغراض و مقاصد، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ عالمی سطح پر اسلام کی روشن اور بہترین تعلیمات کے حوالے سے پازیٹیو پیغام دیتے ہوئے نئی نسل کو اسلام کی لازوال تعلیم حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذہن دینا، اسلامی عقائد و نظریات کی تعلیم اور ان کا تحفظ، انسانیت کی بقا اور فلاح و کامرانی کے لیے ضروری قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا، دینی اور ملکی مقاصد تعلیم کا عکاس اور جدید تقاضوں کے مطابق جامع نصاب کا نفاذ، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فرض علوم کی تفہیم، پروفیشنل زندگی میں بہتری لانے کے لیے فنی تربیت کا اہتمام، تعمیر انسانیت اور اصلاح معاشرہ کے لیے دین و ملت سے مخلص اور جذبہ خدمت رکھنے والے افراد کی تیاری، مدارس میں خالص علمی و تحقیقی ماحول کو پروان چڑھانا، عالمی معیار تعلیم سے مطابقت جدید طرز تدریس کی ترویج اور ریسرچ کلچر کو فروغ دینا، سمعی و بصری معاونات یعنی اے وی ایڈز، وائٹ بورڈ، چارٹ، گراف، ملٹی میڈیا، تدریسی وسائل اور جدید تحقیقات سے فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم کرنا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت تحقیقی اور تالیفی سرگرمیاں کرانا، جاب پلیسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کو پرائیویٹ اور سرکاری محکموں میں جابز دلوانے کا اہتمام کرنا، تعلیمی اداروں میں تربیت کے عملی اور اطلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اساتذہ کی تعلیمی اور فنی تربیت کے مواقع فراہم کرنا اور وقتاً فوقتاً ریفریشر کورسز کروانا، طلباء و اساتذہ کی نصاب تعلیم، تحقیق اور ریسرچ مطالعے کی ضرورت کو پورا کرنے اور جدید تحقیقی جرائد اور رسائل کی دستیابی کے لیے جامع لائبریریز کا قیام کرنا۔ اللہ کریم ہمارے کنز المدارس کو اور ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ کنز المدارس بورڈ کا نصاب مفتیان کلام، ماہرین تعلیم، ماہرین تدوین نصاب کی مشاورت سے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ نصاب
تعلیمی درجہ بندی کے لحاظ سے افقی اور عمودی انداز میں اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک باب اور ایک سطح کے تجربات آئندہ آنے والے ابواب اور اگلی تعلیمی سطحوں کے لیے بنیاد کا کام دے اور ان میں باقاعدہ تسلسل، توازن اور مناسبت ہو۔ یہ امر ملحوظ خاطر رہا کہ نصاب کی تمام سرگرمیاں طلباء کی عمر، استعداد، صلاحیت اور ضرورت سے مطابقت رکھیں تاکہ طلباء کرام کی دلچسپی اور رجحانات کے ساتھ ساتھ ذہنی، اخلاقی اور سماجی نشو و نما ہو۔ کنز المدارس بورڈ کے نصاب کی خصوصیات: نمبر 1، ابلاغ، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور سوشل سائنسز کی مہارتوں کو بھی شامل نصاب رکھا گیا ہے۔ نمبر 2، کتاب الہی یعنی قرآن مجید کی تعلیم کو اس انداز میں شامل نصاب کیا گیا ہے کہ تجوید و قرات، منتخب رکوعات کا حفظ اور ترجمۃ القرآن سے لے کر قرآن فہمی کے لیے متعدد کتب تفاسیر کو نصاب کی زینت بنایا گیا ہے۔ نمبر 3، کتب احادیث بالخصوص صحاح ستہ کے ابواب کا انتخاب کرتے ہوئے اس چیز کا بطور خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ جس کتاب میں جو باب زیادہ جامع ہے اسے شامل نصاب کیا جائے، نیز جن ابواب کو کسی ایک کتاب سے منتخب کر لیا گیا تو دیگر کتب میں ان سے مختلف ابواب کا انتخاب کیا جائے۔ یوں کتب احادیث کے زیادہ سے زیادہ ابواب کا احاطہ اس نصاب کی خصوصیت ہے۔ نمبر 4، سیرت طیبہ سے واقفیت و آگاہی اور پھر اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت اور اسلامی فرض ہے۔ بیان کردہ اہمیت کے پیش نظر کنز المدارس بورڈ کی نصاب سازی میں اس چیز کا التزام کیا گیا کہ موقوف علیہ تک تمام درجات عامہ، خاصہ، عالیہ میں سیرت طیبہ کی کتاب شامل ہو اور پھر الشہادۃ العالمیہ میں احادیث کی بڑی کتب سے سیرت و فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب کو خصوصیت سے شامل کیا جائے۔ نمبر 5، الشہادۃ الثانویہ عامہ اور خاصہ کے نصاب میں فی زمانہ متروک مسائل کے علاوہ تمام ابواب فقہ شامل کیے گئے ہیں، نیز درجات علیہ میں تفصیلی دلائل و علل پر مشتمل منتہا کتب فقہ سے دوبارہ منتخب ابواب پڑھائے جائیں گے۔ نمبر 6، صفائے قلب و باطن شریعت کو محبوب و مطلوب ہے۔ اس اہم مقصد کے پیش نظر علم تصوف کو بطور خاص نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 7، عربی ادب کے نصاب میں ایسے قصائد کا انتخاب کیا گیا ہے جو ادبی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خوف خدا، عشق رسول اور فکر آخرت کو پروان چڑھائے۔ نمبر 8، عربی گرامر میں آسان اور جدید طرز پر مشتمل نئی کتب کو شامل نصاب کیا ہے۔ نمبر 9، ابلاغی ضرورتوں کے پیش نظر انگلش اور عربی لینگویج کے لیے نصاب میں خاص حصہ ہے۔ نمبر 10، طالبات کے نصاب میں امور خانداری سے متعلق تربیت کرنا نصاب کا حصہ ہے۔ نمبر 11، فزیکل ایجوکیشن کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر اس سے متعلق کتب کو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ نمبر 12، کنز المدارس نصاب سمعی و بصری معاونت، AV ایڈز، وائٹ بورڈ، چارٹ، گراف، ملٹی میڈیا، تدریسی وسائل اور جدید تحقیقات سے فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کنز المدارس بورڈ کا نصاب دینی اور قومی مقاصد تعلیم کا عکاس، اسلامی معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور طلباء کو کامیاب عملی زندگی کے لیے تیار کرنے والا ہے۔ اس نصاب کی تدوین میں طلباء کی اس نہج پر ذہنی اور فکری تربیت کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں جو طالب علم کو اپنی ذات کی اصلاح، اپنے ارد گرد کے ماحول کی اصلاح اور کائنات پہ غور و فکر کے لیے آمادہ کرے اور اسلامی اور قومی روایات و اقدار کی طرف راغب کرے اور احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی طرف مائل کرے۔ 2 سالہ تخصصات میں 1 سالہ کلاس ورک کے بعد 1 سالہ تدریب فی الفتاوی، تدریب فی الاسانید، اسائنمنٹس، مطالعاتی نکات، مقالہ نگاری اور انٹرنشپ کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ جس حد تک علماء نے یعنی مفتیان کرام نے مدارس میں دنیاوی تعلیم کی اجازت دی ہے، عصری علوم کے تحت انہوں نے ایک نصاب مرتب کیا ہے اور اس نصاب کو لے کر طلباء کو عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے
जो एकेडमिक तालीम है उसकी तरफ रागिब कर रहे हैं। तलबा मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं, इंटर का इम्तिहान दे रहे हैं। कंजुल मदारिस के निसाब में मिडिल से लेकर इंटरमीडिएट तक के तलबा व तालिबात के लिए निसाब को इस अंदाज में तरतीब दिया गया है कि वो मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएस के इम्तिहानात दे सकते हैं। मजीद ये कि शहादतुल आलमिया फिल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया के साथ बीएस ऑनर की डिग्री के हुसूल को अमली जामा पहनाने और दीगर मदारिस व जामियात को मॉडल फराहम करने के लिए चंद जामियात को मुंतखब करके उनको मॉडल जामियातुल मदीना बनाया गया है, जिसमें दरस निज़ामी के साथ बीएस ऑनर की तालीम भी दी जा रही है। इसके अलावा दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम का शौक रखने वाले तलबा के लिए कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत मुख्तलिफ मकामात पर 4 साला कुल्लियतुश शरीआ इस्लामिक स्कॉलर्स कोर्स भी करवाया जा रहा है। कुल्लियतुश शरीआ HEC पाकिस्तान की जानिब से एक 4 साला मंजूर शुदा प्रोग्राम है। इस कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना शर्त है। इस 4 साला डिग्री को मुकम्मल करने के बाद पास आउट होने वाले तलबा MA इस्लामियत के मुसावी डिग्री को मुतालिका बोर्ड से हासिल कर सकेंगे। कंजुल मदारिस के तहत दरस निज़ामी कुल्लियतुश शरीआ, तजवीद व क़िराअत, नाज़रा कुरान पाक, तहफ़ीज़ुल कुरान, फ़हम दीन कोर्स, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, इमामत कोर्स, फैज़ान शरीयत कोर्स के साथ दर्ज झेल मुख्तलिफ तखस्सुसात का इम्तिहान लिया जाता है। तखस्सुस फिल फ़िक़्हिल हनफ़ी, तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल इक़्तिसादिल इस्लामी, तखस्सुस फिल उलूमिल अरबिया, तखस्सुस फिल तौक़ीत, तखस्सुस फिल फ़ुनून, तखस्सुस फिल दावती वल इरशाद, तखस्सुस फिल तफ़सीर और तखस्सुस फिल लुग़तिल अरबिया। कंजुल मदारिस बोर्ड का निज़ाम इम्तिहानात 10 मराहिल पर मुश्तमिल है। तलबा कराम और कंजुल मदारिस बोर्ड से मुल्हिका इदारों की सहूलत के लिए ये 10 मराहिल और इससे मुताल्लिका उसूल व ज़वाबित को कंजुल मदारिस बोर्ड की कोड बुक की सूरत में शाया किया गया है। इम्तिहानी क़वानीन और इसके लवाज़मात को मद्देनज़र रखते हुए इन 10 मराहिल को प्रोफेशनल अंदाज में पूरा करने की भरपूर कोशिश की जाती है। इम्तिहानी सेंटर्स के लिए माहिर और तजर्बाकार असातिज़ा कराम पर मुश्तमिल सुपरवाइज़री स्टाफ का तक़र्रुर किया जाता है और हर साल इम्तिहानात से क़बल इम्तिहानी नज़्म और असूल व ज़वाबित से मुताल्लिक़ इम्तिहानी अमले की बिलमुशाफ़ा तरबियत का एहतमाम भी किया जाता है। क्रॉस चेकिंग के लिए इंस्पेक्शन टीम बनाई जाती है जो अथॉरिटी लेटर के साथ मराकज़ इम्तिहान का विज़िट करके इसकी मुकम्मल रिपोर्ट बनाती हैं। मज़ीद ये कि एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया जाता है। पाकिस्तान भर के बड़े बड़े शहरों में चेकिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं। हेड एग्ज़ामिनर के ज़ेर निगरानी माहिर और तजर्बाकार असातिज़ा कराम से आंसर शीट चेक करवाई जाती हैं। मोस्ट सीनियर असातिज़ा कराम से इन जवाबी कॉपीज़ की तफ्तीश करवाई जाती है। इसके बाद शोबा सिक्रेसी कंजुल मदारिस बोर्ड हतमी रिज़ल्ट मुरतब करता है और अथॉरिटी की मंजूरी के बाद नाज़िम इम्तिहानात इस रिज़ल्ट का ऐलान करते हैं और उसके बाद कंजुल मदारिस बोर्ड की वेबसाइट पर यह रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाता है। जो काम भी दावत इस्लामी शुरू करती है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। उन्हीं में से एक ये काम कंजुल मदारिस का है। बेहतरीन अंदाज में कंजुल मदारिस ने अपने इम्तिहानात को और उसके तरीक़ेकार को मुरतब किया, जिसमें इंतहाई जामे अंदाज में तलबा और तालिबात ये इम्तिहानी मराकिज़ के अंदर पेपर देने की सआदत हासिल कर रहे हैं। कंजुल मदारिस बोर्ड के पेपर पैटर्न में MCQs, SQs और एनालिटिकल और तज्ज़ियाती सवालात को दाखिल किया गया है ताकि तलबा की ज़हनी और तालीमी सलाहियतों को इंटरनेशनल मयार के मुताबिक तालीमी माहौल में जांचा और परखा जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह कंजुल मदारिस के इम्तिहानात के सिलसिले में आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तलबा के लिए जो एहतमाम और इंतज़ाम किया गया उसका मैंने विज़िट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशगवार तजर्बा था। हर साल पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात के एजाज़ में मुल्की सतह पर एक अवार्ड सेरेमनी मुनक्किद की जाती है जिसमें पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात को सनद इम्तियाज़ और इनामात दिए जाते हैं। तालिबात के इनामात उनके महारिम हासिल करते हैं। कंजुल मदारिस बोर्ड की असनाद इंटरनेशनल मयार को मद्देनजर रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से तैयार करवाई जाती हैं जिसमें खुफिया सिक्योरिटीज लगवाई गई हैं। कंजुल मदारिस बोर्ड का दायरा कार पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क के दीनी तालीमी इदारों को भी मुहीत है। इसके अलावा फ़िक़्ह हनफी के साथ साथ फ़िक़्ह शाफ़िई के जामियात को भी मुहीत है। कंजुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान दुनिया भर में कायम मदारिसुल मदीना
اور جامعۃ المدینہ کے ایک وسیع تر نیٹ ورک کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے تمام تر سہولیات کے ساتھ اپنی کاوشوں میں مصروف عمل ہے۔ کنز المدارس بورڈ پاکستان کی طرف سے ایک ایجوکیشنل یوٹیوب چینل بھی بنایا گیا ہے۔ جدید و قدیم مختلف علوم و فنون کے لیکچرز اس چینل پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ طلبہ و طالبات، اساتذہ اور دیگر متعلقہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ کنز المدارس بورڈ کا سافٹ ویئر تیار ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ملحقہ جامعات و ادارے سافٹ ویئر کے ذریعے الحاق کی درخواست جمع کروا کر آن لائن الحاق کا پروسیس کروا سکتے ہیں اور الحاق کے بعد طلبہ و طالبات کی انرولمنٹ، رجسٹریشن اور امتحانی داخلہ فارم کی سبمیشن آن لائن کروا سکتے ہیں۔ کنز المدارس بورڈ پاکستان ایگزیکٹو کمیٹی، افتاء بورڈ، تعلیمی بورڈ، امتحانی بورڈ، لیگل ایڈوائزری بورڈ، فائنانس ڈپارٹمنٹ، میڈیا ڈپارٹمنٹ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، جاب پلیسمنٹ ڈپارٹمنٹ، شعبہ ریکارڈ جیسے بہترین اور پروفیشنل میکینزم کے ساتھ آپریشنل ہے، جو ایک معیاری ایجوکیشن بورڈ کی سہولیات اور نظام کی بدولت امتیازی مقام رکھتا ہے۔ تعمیر انسانیت اور اصلاح معاشرہ کے لیے یہ بورڈ دین و ملت سے مخلص اور جذبہ خدمت سے معمور صاحب کردار افراد نیز قابل اور پر اعتماد اسکالرز فراہم کرنے کا عزم لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے فروغ علم کی جس تحریک کا آغاز کیا ہے، جس میں بہت کچھ انسانیت کی فوز و فلاح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا جو تصور دیا تھا، اس تصور کی جو حقیقی توضیح اور تشریح نظر آئے گی، وہ دعوت اسلامی کے سیٹ اپ میں بطریق آسن نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ دینی و دنیاوی تعلیم کے عمدہ معیار کا نام کنز المدارس بورڈ پاکستان ہے۔